ہم نا جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں انہیں چھپاتے پھرتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ سچ بتانا، جس کے گھر میں 20 لاکھ کیش پڑا ہو کبھی گلی میں آ کے نام لیتا ہے؟ وہ گلی میں کیا بتانا ہے، بچوں کو نہیں بتاتا، تو اندر پیسے پڑے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو چھپا کے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر 20 تولے سونا گھر میں پڑا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کو باہر آ کے ذکر کرے گا، تو چھپانے کی چیز ہے۔ جو چیزیں جن کو ہم قیمتی جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ قیمتی ہے نا۔ عجیب بات ہے، تو اپنے صدقات و خیرات کو قیمتی نہیں سمجھتا، تو اللہ کی بارگاہ میں عبادات کو قیمتی نہیں سمجھتا، تو بتاتا پھرتا ہے۔ اگر تو قیمتی جانتا تو چھپاتا، تیری خواہش ہوتی کسی کو پتہ نہ چلے تو کبھی ذکر نہ کرتا، لیکن مسجد میں چندہ دے کے بھی ٹائلوں پہ نام لکھا لیا ہے، برائے سال ثواب۔ او خدا کے بندے، فرشتوں کو پتہ ہے، مالک جانتا ہے کس کے لیے دیا ہے، تو بس کر، کس چکر میں پڑ گئے؟ کیا ہم نکالنا چاہتے ہیں؟ عزیز دوست، اپنی زندگی میں 1-2 کام کر لیں پر اخلاص کے ساتھ کریں۔ پتہ ہے ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے، ہمارے قریبی لوگ ہمیں کام نہیں بتاتے، جو بالکل ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، کزن، رشتہ دار، چچا، ماموں، بات ہم سے نہیں کہتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی دور کا دوست ہو تو اس سے اپنا دکھ کہیں۔ کیوں کہ انہیں پتہ ہے اپنے قریبی سے کہیں گے تو وہ کچھ دے یا نہ دے، شہرت پوری کرے گا کہ پڑ گیا نا مجھ سے کام، کہہ دیا نا اب اس نے مجھ سے۔ اپنے دور ہو گئے، کیوں کہ ہم نے انکار بھی کر دیا، کہا ہے میرے پاس گنجائش نہیں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ انکار کر کے بھی سارے محلے کو بتایا تو مانگ رہا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ جب تو نے دیا نہیں تو شہرت کس بات کی کر رہا ہے؟ جب تو نے دیا ہی نہیں، عطا ہی نہیں کیا۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں ایک 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 گھر، تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو 100 گھر بہت بڑی تعداد تھی۔ 100 گھر کے اندر 2 وقت کھانا بھی جاتا تھا، کپڑوں کا خرچ بھی ملتا تھا ان غرباء کو، اور مدینہ میں، محبوب کے شہر نور میں کون دے جاتا تھا پتہ کوئی نہیں۔ ایک نقاب پوش آتا، نام پوچھتے تو وہ ناراض ہو جاتا، پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا، سالوں آتا رہا، پھر وہ چیزیں بند ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ وہ جب ایک دوسرے کو تفصیلات بتانے لگے تو پھر غرباء نے مل کے کہا پتہ کرو 18 محرم کو مدینہ شہر سے کون رخصت ہوا ہے؟ تو پتہ چلا ہے مدینے والوں نے 18 محرم کو امام زین العابدین کا جنازہ پڑھا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے یہ شہزادے 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، چہرے پہ نقاب ڈال کے، اس لیے کہ تصویروں کا شوق نہیں، اخبار کی سرخیوں کا ذائقہ نہیں، فیس بک کا پیج چلانے کے شوقین نہیں۔ یہ لوگ ان ساری چیزوں سے بے نیاز، رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، پیچھے پیچھے رہ کے، پیچھے ہٹ کے، بیک پہ رہ کے، تھوڑا سا دور ہو کے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو خبر نہ ہو جائے میرا اور میرے رب کا معاملہ، کوئی بیچ میں نہ آ جائے۔ للہیت پیدا کر میرے دوست، ورنہ تو میں نے دیکھا ہے سیانے سیانے بندے پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا وزادار آدمی ہوتا ہے، سمجھدار ہے، اور اس کے کام بھی ہیں، اس نے خدمات بھی کی ہیں، لیکن جب وہ خود اپنا آپ بتانے لگ جاتا ہے نا، وہ جب خود اپنا آپ کارڈ دینے لگ جاتا ہے نا۔ میں نے ایک دفعہ دوست کچھ ملنے آ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے ایڈریس پوچھا تو میں مصروف تھا، تو میرے منہ سے نکل گیا پہ آپ نا سڑک سے کسی سے بھی میرا نام پوچھ لینا تو پہنچ جائیں گے۔ چند سیکنڈ کے بعد فوراً مجھے خیال آیا، میں نے کہا بھلا تو کیا ہے، حد ہو گئی ہے، تو نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تو ہی بستا ہے اور کوئی رہتا نہیں؟ میں نے دوبارہ انہیں فون کیا، میں نے رستہ سمجھانا شروع کیا تو کہنے لگے وہ پہلی بات ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں، وہ نہیں ٹھیک تھی۔ ایک بات ہوئی کہ میں بڑی شے ہوں، کسی سے پوچھو گے تو پہنچ جاؤں گا، کیا ان باتوں کا کیا مقصود ہے؟ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو وہاں رکھیں جہاں میرے رب نے رکھا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا بول نہ بولیں
کوئی ایسا جملہ نہ کہیں وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ اس کی بے نیازی سے ڈرے، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ آزم کسے نو کارا مل دائی کوئی کعبے خالی آوے۔ اللہ کی بے نیازی سے، اس کی حکمت سے ڈرے۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، تھوڑا کام کر لیں، ایک دو کر لیں، لیکن اس میں مخلص ہو جائیں، اس میں کسی قسم کی تسنع نہ۔ میں نے کہا تھکاوٹ پیدا ہو جائے گی زندگی میں، اکتانے لگ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، محسوس ہوگا کہ یار ہم تو بس۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے ان کی اپنی کو لائف ہی نہیں رہتی، وہ سارا دن بندے راضی کرنے نکلے ہوئے، ادھر فاتحہ پڑھی، ادھر جنازے میں گئے، ادھر جناب انہوں نے سارے خیر کے کام کیے، اچھے کیے، لیکن چونکہ نیتوں کا وضو نہیں تھا، ارادوں میں خلوص نہیں تھا، چونکہ وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کیے سارے خیر کے کام، لیکن بندے راضی کیے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب بندہ بندے راضی کرتا ہے تو یہ نفس کی خواہشات بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ادھر والے لوگ راضی کرو تو ادھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، ادھر والوں کے حق میں بات کرو تو ادھر والے بگڑ جاتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ خود بخود لوگوں کی طبیعت کھینچی چلی آئے گی، خود بخود۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ حضرت جبریل کو بلا کے فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا جبریل آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ یا اللہ ہو گئی محبت پیدا دلوں میں۔ فرمایا فرشتوں میں، حور و غلمان میں اعلان کر دو رب اس سے پیار کرتا ہے، سارے اس سے پیار کریں۔ مالک کر دیا، سب نے محبت۔ فرمایا اب زمینوں میں بھی اعلان کر دو کہ رب اس سے محبت کرتا ہے، سارے اس سے محبت کریں۔ رب راضی ہو جائے تو دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، لیکن تھوڑا سا نا باہر آئیں، اس تکلف سے نکلیں۔ ہم نے لوگوں کو بوجھ تلے رکھ دیا ہے، لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، لہجے انداز اور طرح کے ہو گئے ہیں۔ ہم بانٹنے میں لائنیں لگا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم جب دینے لگتے ہیں تو ہمیں سخی کہلا کے بڑی۔ دیکھنا، یاد رکھنا، ہماری حیثیت کوئی نہیں کسی کو دینے کی، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اس نے دینے۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا، کوئی مستحق ملے تو میں اسے دوں۔ تو امام صاحب اس کی بات سن کے ہنس پڑے، کہنے لگا آپ ہنسیں کیوں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تیرا کیا خیال ہے جو رب نے تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ اللہ نے تجھے جو عطا کیا ہے تیرا استحقاق تھا کہ تجھے ملتا؟ کہنے لگا نہیں دی، اس نے کرم سے دیا ہے۔ تو فرمایا تو بھی زیادہ نہ ٹٹول، رب کے بندوں کو دے، تو خرچ کر، میرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کر